ناظر اسلام، مفکر اسلام، شیر اہل سنت، جان اہل سنت، پہچان اہل سنت، شان اہل سنت حضرت مناظر اسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دام برکاتہم العالیہ، محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت قبلہ مناظر اسلام، آستانہ عالیہ بکھی شریف، شہزادہ حافظ الحدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز حاضرین اہل اسلام، آج 11ویں سالانہ حق چار یار کانفرنس آپ نے اس کے پروگرام کو سماعت کیا، علماء کرام کی تقاریر آپ نے سنی، خاص طور پر غازی ملت جگرگوشہ محدث اعظم ہند علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب مدظلہ، ان کا ذیشان خطاب آپ نے سنا۔ علماء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کیا، بڑی عمدگی کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل اور براہین کے ساتھ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی تائید فرمائی اور تبلیغ فرمائی اور اس کی تقویت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے سب مہمانوں کو جو تشریف لائے اور انہوں نے دعوت حق پیش کی تبلیغ دین کے لیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کی سب حضرات کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سنی جمعیت عوام برطانیہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان، عہدیداران، احباب طریقت جو یہاں دور دراز سے قافلوں کی صورت میں تشریف لائے، میں ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو زینت بخشی اور سنی جمعیت عوام بریڈ فورڈ کے عہدیداران کو، خاص طور پر محمد آزاد کو، ان کے تمام رفقا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حسب روایت، کیونکہ یہ سلسلہ ہم نے بریڈ فورڈ سے ہی شروع کیا تھا، آج الحمدللہ اس سال کے دوران بریڈ فورڈ برطانیہ کے 10 مقامات پر حق 4 یار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بعض مجبوریوں کی وجہ سے دوست تو تیار تھے، لیکن بیرونی سفروں کی وجہ سے ہم 12 مکمل پروگرام نہ کر سکے، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ جمادی الاخری سے ہمارا تبلیغی سال شروع ہوتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال شریف کی نسبت سے۔ اب جو سال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ سال کے 12 مہینوں میں اگلے جون تک انشاءاللہ ہم 12 کانفرنسز پورے برطانیہ میں کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہماری اس تحریک کو اللہ کے فضل و کرم سے قبولیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آج بنگلہ دیش میں بھی ہمارے ہی دوستوں نے تقریب کا اہتمام کیا ہے، اور اسی طرح امریکہ کے اندر بھی اس دن کی مناسبت سے آج ہی وہاں بھی اجتماع ہو رہا ہے۔ اس طرح پاکستان میں تو بے شمار مقامات پر یہ تحریک بین الاقوامی تحریک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں بارہا یہ بات وضاحت سے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وقتی ہنگامی تحریک نہیں ہے، اور اس کا تعلق کسی شخص، ایک فرد یا کسی جماعت کی صرف تردید بھی اس کا مقصد نہیں ہے۔ اصل میں صحابہ کرام مومنین کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اور جو ابھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی صحابہ کرام کی شخصیات ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور قرآن نے ان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ تو ہم جو یہ تقریبات منعقد کرتے ہیں صحابہ کرام کے نام سے اور صحابہ کرام کے اعمال سے، ان کی سیرت طیبہ سے ہم دعوت دین کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ وقتی تحریک نہیں، یہ مستقل تحریک ہے۔ یہ کسی خاص موقع، خاص وقت، خاص فرد یا خاص جماعت کی تردید اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد دعوت دین مصطفیٰ ہے، اور جہاں جہاں صحابہ کرام کی دعوت دین کے عملی نمونے پہنچتے جائیں گے انشاءاللہ اہل اسلام اس سے منظم ہوں گے، اور غیر مسلموں کو دین سمجھنے میں انشاءاللہ بہت ہی آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کے سینے بھی نور ایمان سے منور ہو جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، آج جو ہستیاں بھی ہمارے پاس تشریف لائیں سب کی مہربانی ہے، لیکن خاص طور پر حضرت مخدوم المشائخ قبلہ پیر جہاں زیب صاحب قاسمی مدظل العالی، جو بہت دیر سے میرے ساتھ تشریف فرمائے، علالت کے باوجود، مصروفیات کے باوجود آپ نے کرم فرمایا، دربار عالیہ موڑا شریف کے آپ سے زیادہ نشین ہیں، ہمارے لیے بے حد آپ احترام والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے۔
اور ان کی فیوض و برکات میں ترقیاں عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت پیر صاحب قبلہ چند نصیحتیں بھی آپ کو فرمائیں گے، اور اس کے بعد اختتامی دعا بھی حضرت کے ہاتھوں سے ہی ہوگی، کیونکہ بہت بڑے قطب وقت اور غوث زمان حضرت خواجہ محمد قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی اولاد پاک سے ہیں، اور وہ ایک ہمارے ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے سینکڑوں خلفاء پوری دنیا میں نسبت صدیقی کو اور نقشبندی نسبت کو اور ولایت کی نسبت کو عام فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے گرامی قدر حضرات، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ غازی ملت حضرت ہاشمی میاں مدظ اللہ کی جو تقریر ہے وہ آج کی حق چار یار کانفرنس کا اعلامیہ ہے، ڈیکلریشن ہے۔ انہوں نے تمام مسائل کا آسان لفظوں میں اپنے خوبصورت انداز میں آج خلاصہ کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ مزید کہنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آخر میں صرف حصول برکت کے لیے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس سے صرف ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز وقت پر ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ لنگر شریف سارے حضرات کھائیں اور پھر جائیں، اس کے بعد جائیں۔ پھر جائیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جائیں۔ اور یہ کچھ رسائل ہماری تنظیم جو رسالہ نکالتی ہے چار یار مصطفیٰ میرے پاس موجود ہیں، تو بعض احباب کے پاس ہماری جو برانچز ہے اس میں رسالہ جاتا ہے، جہاں نہیں جاتا اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان سے میری درخواست ہے کہ یہ مفت ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو جاتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ رسالہ نہیں دیکھا، کیونکہ بعض دوستوں کے پاس ہر مہینے پہنچتا ہے کنٹینیو، یہ مسلسل، یہ 12 ماہ سے پہلی اس کی سالگرہ ہے، یہ 12واں نمبر جون میں آئے گا اس کا۔ تو اس موقع پر آپ کے تاثرات بھی اس کے لیے چاہیے، کیونکہ سال نامہ جو اس کا آ رہا ہے اس کے اندر آپ کے تاثرات بھی انشاءاللہ شائع ہوں گے، اور جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ اس کے کیسے مضامین ہوتے ہیں وہ یہ رسالہ یہاں سے خود ہی آ کر لے جا سکتے ہیں، اس کا کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں رکھا، آپ اس کو پڑھیں۔ ویسے بھی ہدیہ کے بغیر ہی ہم پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اہتمام زیادہ تر ہمارے ساتھی کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا کوئی ہدیہ وغیرہ نہ لیا جائے گا اور نہ لیتے ہیں، اس واسطے کہ دوست اس کا اہتمام اپنی طرف سے کر دیتے ہیں چھاپنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے کہ جن کی محنت سے، کوشش سے، قربانیوں سے یہ تحریک، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا میں نہ تو کسی چیز کی کمی آئے، نہ وہ تھڑیں اور نہ وہ تھڑیں۔ محترم حضرات، مسئلہ صرف ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ قرآن مقدس کا صرف ترجمہ آیت کا، کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے اور آپ کے صحابہ سے ایک وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ فرمایا اللہ نے ایمان والوں سے۔ کون سے ایمان والے؟ جو مخاطب ہیں اس آیت کے، منکم، وہ ایمان والے کہ آیت اترنے کے وقت جو ایمان لا چکے تھے ان کو مخاطب کیا، آمنو منکم، آیت اترنے کے وقت جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، کیونکہ وقت بچانے کے لیے میں جس بات پر لفظ پر زور دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص مسئلہ ہے۔ اس وقت تک جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان سے وعدہ ہے کیا؟ اور وہ مخاطب ہیں اس آیت کے، منکم، تم میں سے، جو ایمان لا چکے ہیں ان سے رب کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ نیک اعمال کرنے والے، ایمان لانے والے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ یؤمنون نہیں ہے، آمنو ہے، اس لیے غور کریں یہ لفظ، جو لائیں گے ان سے وعدے والی بات نہیں، آمنو جو لا چکے ہیں۔
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو زمین میں حکومت اور خلافت عطا فرمائے گا. جو اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ اس نے خلافت عطا فرمائی ان سے پہلوں کو، پہلے ادوار میں. اور اگلی بات قابل غور، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ خاص دونوں قیود ہیں، اس کا غور کرنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا اور تمکنت عطا فرمائے گا. تمکنت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فتنہ کوئی فساد ان کے وقت میں نہیں ہوگا. فتنہ فساد نہیں ہوگا جس پر وہ قابو نہ پا سکیں. تمکنت اس کو کہتے ہیں. تمکین اور تمکنت کا معنی یہ ہوتا ہے. اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے پسندیدہ دین کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ڈر کے بعد، خوف کے ماحول کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا. یہ بھی وعدہ فرمایا. کون سا ماحول؟ جو 13 سال وہ دیکھ چکے ہیں مکہ شریف میں. ڈر کا ماحول اور خوف کا ماحول، اور وہ ماحول کہ جس میں وہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی اسلحہ اتار ہی نہیں سکتے تھے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہر وقت ہم تیاری کی حالت میں رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت کفار حملہ کر دیں. کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم اسلحہ اتار کر تمکنت کے ساتھ، تمکین کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بیٹھ سکیں گے. حضرت جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، فرمایا وعدہ کر رہے ہیں ہم ان سے، وقت آئے گا خوف نہیں رہے گا، امن آ جائے گا. بلکہ خوف دلانے والے خود تمہارے خوف میں پڑیں گے. تم سے ڈر آئے گا ان کو، تمہارا خوف چلا جائے گا، تمکنت بھی ہوگی. اور نہ صرف تمہیں تمکنت ملے گی بلکہ تمہارے ذریعے خدا کے پسندیدہ دین کا بھی پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا. اب چونکہ ٹائم ایسا ہے کہ اس پر میں ابن جریر تفسیر، ابن جریر طبری سے کوئی بات عرض کرتا، بڑی تفصیلی کلام ہے اس پر، یا اور تفاسیر سے، اس کا وقت نہیں. اور الفضل ما شہادت بالاعداء، بڑی بات وہ ہوتی ہے کہ جس پر دشمن بھی شہادت دے. جو خود اس دور کو خلافت کا دور مانتے ہی نہیں، غصب کا دور کہتے ہیں، ان کی تفسیر کی کتاب خلاصۃ المنہج، ملا فتح اللہ کاشانی اپنی تفسیر خلاصۃ المنہج میں لکھتا ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے جو خلافت کا، تمکنت کا اور خوف کو امن میں تبدیل کرنے کا جو وعدہ فرمایا، یہ کب پورا ہوا؟ وہ کہتے ہیں تب پورا ہوا جب روم کی سلطنت اور ایران کی سلطنت دونوں نے نبی کے نائب اور خلیفہ عمر فاروق کے سامنے اور عثمان غنی کے سامنے جب گھٹنے ٹیک دیے اور روم پر بھی محمدی حکومت کا پرچم لہرانے لگا اور کسرا یعنی ایران پر بھی محمدی مصطفی حکومت کا پرچم لہرانے لگا، تو عثمان و عمر و ابو بکر کی شکل میں رب تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا فرما دیا.